آپ سب کو سلام. آپ سب کو سلام. آج ایک خاص موضوع پر بات ہوگی. جشن آزادی کے دن آج ہم اپنی زندگی کی آزادی کے لیے بات کریں گے. خاص جو ہماری زندگی کے لیے ہم صبح سے شام تک دوپہر تک محنت مشقت کرتے ہیں. دولت، شہرت، عزت اور بہت کچھ ہم پاتے ہیں، لیکن زمینی یہ سب کچھ چیزیں ضروری بھی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کو پانے کے لیے کچھ قوانین ہیں جو کلام مقدس کے ہیں، ان کو بھی فالو کرنا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو پھر ہی یہ سب چیزیں ہمیں خدا عطا کرتا ہے. بے شک ایک اور بھی ہے زمین پر جو ہمیں عطا کرتا ہے اور بہت کثرت سے عطا کرتا ہے، لیکن ویسی دولت ہمارے لیے بحالی نہیں بلکہ ہمارے لیے قید کا سبب بنتی ہے. آمین. آئیں مثال کی کتاب کا اس کا 22 باب اور اس کی 4 آیت کو آج ہم بڑی تفصیل کے ساتھ آج ہم سیکھیں گے. اور یہ آیات آج ہمارے لیے غلاموں کی برکت کے لیے لینے کے لیے ہم تک پہنچی ہے. سب سے پہلے ہم مثال کی کتاب کے متعلق ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. پہلے ہی باب کی 3 آیت کو میں پڑھوں گا اور 3 اور 6 آیت تک ذرا غور سے سنیے گا کہ خدا کا بندہ مثال کی کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا تھا. پہلی بات، عقل مندی، صداقت، عدل، راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو ہوشیار، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دانا آدمی سن کر عمل علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی دوست مشورت تک پہنچے، درست مشاورت تک پہنچے، جس سے مثل اور تمثیل کو، دناؤں کو کی باتوں اور ان کے معمولوں کو سمجھا سکے. یہ 3-4 باتیں خداوند کے بندہ سلیمان نے اس کتاب میں لکھی ہیں کہ اس کتاب سے عقل مند جو لوگ ہیں اور زیادہ عقل مند ہو جائیں، جو صداقت ہے، جن میں سچائی ہے، ان میں اور زیادہ سچائی آ جائے، اور جو عدل، جو انصاف کرنا جانتے ہیں، ان میں انصاف کرنے کی تربیت آ جائے، جو راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے بہت ضروری ہیں. اور سادہ دل جو لوگ ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں، جس کو چاہے جس طرف موڑ دے، جس کو چاہے جس طرف مرضی لے دے، سادہ دلوں کو بھی یہ تربیت بخشتا ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں کو کیسے پہچانے. پچھلے جمعے کو جو عبادت ہوئی، جو منتھلی عبادت ہوئی، اس میں خدا کے خادم نے کلام سنایا کہ پہلے زبور میں جو کلام سنا، شریروں کی صلاح سے بچنا اور عقل مندی سے زمین پر ایام کو گزارنا. یہ بھی ایک کتاب ایسی ہے کہ جس میں ہمیں زندگی کو بسر کرنے اور اس میں چلنے اور اس میں عقل ملتی ہے، دانائی ملتی ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں اس کتاب میں. اگر آپ پڑھیں، اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو آج کل اتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ کے موبائل میں بائبل ہے، جو بول کر، جو سنا کر، ایک آواز کے ساتھ آپ کو یہ کلام سنا سکتا ہے. آئے ہم آج کی مرکزی آیت کو دیکھتے ہیں. 22 باب اس کی 4 آیت. دولت اور عزت و حیات خدا کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. سب کہیں آمین. آمین. سب سے پہلی بات عزت
دولت، عزت، حیات، یہ تین چیزیں یہ انسان کی ایک اہم ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں ہر ایک شخص کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ روزمرہ کے لیے ہمارے لیے استعمال میں ہوتی ہے۔ دولت ہر شخص کی خواہش ہے، روپیہ پیسہ ہر شخص کے لیے ضرورت ہے۔ اگر اچھے کپڑے نہ پہنے ہوں تو جیب میں اچھے پیسے نہ ہوں تو دل کی تسلی نہیں، لیکن ایک دکھاوا ہے۔ ہر ایک شخص کو پیسے کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے۔ وہ دن رات ایسے منصوبے بناتا ہے کہ میں کیسے، کہاں سے، کس جگہ سے، کون سا ایسا شخص جس کی جیب میں بغیر کہے میرے منہ ہلنے سے میں اس کی جیب میں چلا جاؤں، میں اس کے اکاؤنٹ میں چلا جاؤں، میں اس کے گھر میں چلا جاؤں، کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں مجھ تک پہنچے۔ دولت ایک ایسی نامراد چیز ہے، ایسی ایک گہنونا ہتھیار ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھا بھی جاتا ہے اور شادمان بھی کر جاتا ہے۔ کلام تو بڑا یہ اثر کا کلام ہے کہ دولت، خدا کی یسوع مسیح نے کہا کہ دولت مند کا بادشاہی میں دال ہونا۔ تو یہ بات جب ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خداوند میں جس عالم میں ہوں اتنے ٹھیک ہے، تو میں اتنے ہی رکھوں کیونکہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ ایک ایسی ہوس ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو ابلیس ہمارے لیے پیدا کرتا ہے۔ لیکن زمینی ضرورت بھی ہے، کیا کریں؟ اگر پیسہ نہیں، پٹرول نہیں تو ہم آ جا نہیں سکتے۔ اگر پیسہ نہیں تو آج کچن میں کھانے کے لیے اچھی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی ایک چیز ہے، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک تدابیر ہے، قوانین ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اور آسمانی حکومت کی طرف سے بھی یہ ہمارے لیے قوانین ہے۔ ہم خاص کر مسیحی لوگوں کے لیے یہ ایک خاص قوانین ہے کہ جو دولت مند ہونا چاہتا ہے دل کا غریب بن جائے۔ اس لیے متی کی انجیل اگر 5 باب میں لکھا ہے کہ جو دل کا غریب ہے خدا کی وہ کیا کرے گا؟ بیٹا کیا کرے گا؟ خدا کو دیکھے گا۔ دل کا غریب امیر نہیں۔ لازر کے متعلق آپ نے سنا، امیر شخص اس کو اپنی دولت پر فخر تھا، اور جب دولت آ جاتی ہے تو یرمیہ بھی لکھتا ہے کہ نہ ذات حکمت اپنی حکمت پر، نہ دولت مند اپنی دولت پر، نہ زور جس کے زور بازو میں طاقت ہے نہ اپنی طاقت پر فخر کرے۔ اگر کوئی فخر کرتا ہے تو اس بات پر فخر کرے کہ میں یسوع کو جانتا ہوں، کہ میں خدا کو جانتا ہوں۔ اگر آج دولت ہے تو انسان کے دل میں کیا ہے؟ گھمنڈ ہے۔ آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ کھایا، رات کو ہم نے پارٹی کی، رات کو ہم نے جنگر برگر کھائے، ہم نے بہت سارے چیزیں منگوا کر آرڈر پر ہم نے کھائے۔ یہ ایک فخر ہے۔ جو فخر دولت پیدا کرتی ہے وہ انسان کے لیے بربادی بھی پیدا کرتی ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ دولت اور کیا؟ عزت۔ دوسری بات، جب دولت ہوگی تو زمینی شہرت خود بخود آ جائے گی۔ جب دولت ہوگی تو زمینی شہرت خود بخود آ جائے گی، کیونکہ گاڑیاں ہوں گی، بیلنس ہوگا، اچھا پہننا ہوگا، اچھے دوست اس کے بن جائیں گے۔ دوست اس وقت بن جاتے ہیں کہ جب آپ کی جیب میں گرم ہوگی، جب آپ کی
کی جیب گرم ہوگی دوسروں کو کھلانے کے لیے، دوسروں کو بھرنے کے لیے، دوسروں کو پیسہ دے کر اپنی بات کو منوانے کے لیے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر زمینی عزت آپ کے پاس ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے اس بات پر کلام سیکھا ہے، جنہیں اقبال کی بات میں عزت کے متعلق یوحنا کہتا ہے کہ میں زمین پر عزت نہیں چاہتا۔ کہاں چاہتا ہے؟ یوحنا کی انجیل 5 باب کہتا ہے کہ میں زمینی عزت نہیں چاہتا بلکہ میں آسمانی عزت چاہتا ہوں۔ 5 باب اس کی 44ویں آیت میں لکھتا ہے، خدا کا بندہ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو۔ یوحنا کہتا ہے کہ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو، لوگ میرے پاس آئے، لوگ میری بات کو سنیں۔ ہر کوئی شخص اپنی بات کو منوا کر، ہر کوئی شخص اپنی بات کہہ کر اپنی عزت بنواتا ہے، لیکن خدا کا بندہ یوحنا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جو ہم زمینی عزت چاہتے ہیں، روپیہ پیسہ بنا کر، لوگوں پر اپنا روب جما کر، لوگوں پر اپنی اتھارٹی کو جما کر ہم عزت بنانا چاہتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں ایسی لوگوں کے ساتھ ایسی عزت ان کو نہیں بخشوں گا۔ اور وہ کہتا ہے میں جو عزت چاہتا ہوں خدا کی طرف سے چاہتا ہوں، جو کیونکہ وہ ہمیں ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ جو ایمان کے وسیلہ سے عزت ملتی ہے وہ زمینی عزت بھی ملتی ہے، آسمانی عزت بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کے ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ بغیر ایمان کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص جو دولت سے اپنی عزت بنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو خدا کا خوف نہیں۔ جس کے پاس خدا کا خوف ہے، جس کے پاس خدا کا خوف ہے، اسی لیے 22 مثال میں بھی ہم نے پڑھا خدا کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ یہ سب چیزیں کیسے ملیں گی؟ خدا کے خوف سے، فروتنی سے۔ فروتنی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے خالی کر دینا۔ داؤد نے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو خدا کی نظر میں فروتن کر دیا۔ اس نے شاہی لباس اتارا، شاہی لباس اتار کر ٹاٹ اوڑا اور ٹاٹ اوڑ کر خدا کی حضوری میں جھکا اور اس نے کہا کہ اے خداوند میں نے تیرے خلاف بدی کی ہے، تو مجھے معاف کر۔ اور جب معاف ہو جاتے ہیں اور جب خدا کا خوف ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، زندگی بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے۔ بے شک آپ زمین پر جو کچھ بھی مرضی کرتے رہیں، اگر ہمارے دل میں خوف نہیں، ایک دوسرے کے لیے عزت نہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھائی نہیں، ایک دوسرے کے بات کو سننے کا ہمارے پاس برداشت نہیں، تو آج زمینی دولت آپ کما رہے ہیں۔ لکھا ہے زمان پر، کلام میں لکھا ہے کہ جہاں تیرا دل ہے، جہاں تیرا مال ہے تو وہاں تیرا۔ آپ اپنا دل دولت کے ساتھ مت لگائیں۔ اس زمینی جو تھوڑے دنوں کی ہے عزت، اس کو حاصل کرنے کے لیے دل مت لگائیں۔ عزت چاہتے ہیں جو خدا ہمیں عزت دینا چاہتا ہے، جو خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا، خدا کے کلام میں لکھا ہے، مثال 20 باب، اگر کوئی پڑھنا چاہے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ مثال 20 باب اس کی 3 آیت، جب لوگ نکالے تو ہاتھ کھڑا کیجیے گا۔ بیٹی آپ ہاتھ کھڑا کیجیے، آپ نے نکالا، ذرا بلند آواز سے پڑھیے گا۔ مثال 20 باب اس کی 3 آیت۔
इज्जत हम चाहते हैं। इज्जत उसमें है, कलाम में लिखा, अभी बेटी ने पढ़ा, मिसाल 20 बाद उसकी 3 आए, झगड़ा करने से लैदा हो जाओ, उसमें हमारी इज्जत है। झगड़ा करने से इज्जत नहीं बढ़ती, लड़ाई झगड़े से इज्जत नहीं बनती, लड़ाई झगड़े से दौलत नहीं बनती, लड़ाई झगड़े से जिंदगी हयात जिंदगी नहीं बढ़ती, बल्कि कम हो जाती है। झगड़ा कौन करता है? कौन झगड़ा करवाता है? कौन करवाता है? कौन करवाता है? जरा बुलंद आवाज से। इब्लीस झगड़ा करवाता है। झगड़ा करने से इज्जत नहीं। इज्जत अगर हम चाहते हैं, अगर हमारी दूसरों की नजर में इज्जत हो, दूसरों के नजर में हम उनके दिल में भाए जाएं, तो सबसे पहले मैं अपने आप को कहूँगा, मुझे पहला कदम बढ़ाना है, झगड़ा ना करना। मुझे, हर शख्स कहे मुझे, हम सब अपने आप को कहें, मुझे सबसे पहले अपने कदम को बढ़ाना है सुलह के लिए। क्या कहता है? सुलह का, सलामती का शहजादा कौन है? भाई बोलेंगे कौन है? यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा है। आज मुल्क पाकिस्तान की जश्न आजादी है, और आज हमें भी अगर आजाद होना है, जमीन पर दौलत, इज्जत और हयात हासिल करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ खुदा के खौफ में है और इसका अजर है, यानी कि इसका इनाम है। खुदा यीशु मसीह हमें इनाम में ये सब कुछ देगा। इज्जत, इज्जत की बात करेंगे। एक शख्स ने अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए खुदा की नजर में, ज़मीनी नहीं आसमानी, अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए हम कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब को अगर हम पढ़े, 39 चैप्टर, आई थिंक 39 चैप्टर यूसुफ के मुतालिक, यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेच दिया तो बड़ा सफर तय किया। इस सारी चीजों को, जो ख्वाब उसने देखा, उस सारे ख्वाब की ताबीर के लिए, उस सारी जिंदगी में कुछ अयाम में उसे वो सारी मुसीबतों को बर्दाश्त करना पड़ा। और एक वक्त ऐसा आया कि जब उसको बेच दिया गया और एक सरदार के घर में उसे रखा गया, उसने खरीद लिया, और खुदा का हाथ यूसुफ पर था। क्यों यूसुफ पर खुदा का हाथ था? क्योंकि वो खुदा के खौफ में था। जो शख्स खुदा के खौफ में होता है, उस पर खुदा का हाथ होता है, और जब खुदा का हाथ होता है तो शोहरत, दौलत, इज्जत, हयात सब कुछ उसकी तरफ से मिलता है। आए हम इस बात को पढ़कर अपने लिए बरकत को हासिल करेंगे। पैदाइश की किताब 39 चैप्टर, हालेलुया। इसको आप सब वाक्य को जानते हैं। और एक दिन 9 आयत से, सॉरी 11वीं आयत से, एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया, और घर में आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने अब उसका पहरवन पकड़ कर कहा कि मेरे साथ आ जा। वो अपना पहरवन उसके हाथ में छोड़कर भाग गया और बाहर निकला गया। जब उसने देखा कि वो अपना पहरवन उसके हाथ में छोड़कर भाग गया, तो उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर उनसे कहा, देखो ये एक अब्रानी जो को हमसे मजाक करने के लिए हमारे पास आया है। ये सारा वाकया जो खुदा ने अपने बंदा पर भेजा, क्यों भेजा? क्योंकि
خدا اس کو آزمانا چاہتا تھا. کیا یوسف کی زندگی میں خدا کا خوف ہے؟ کیا یوسف کی زندگی میں خدا کا خوف ہے؟ تو اس وقت یوسف نے کہا کہ میں خدا کا جو آسمان کا خدا ہے اس کے خوف میں رہ کر میں اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ ہے خدا کا خوف. اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف اس سردار کی بیوی اور یوسف تھا. کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آسمان کا خدا اس سے دیکھ رہا تھا. آسمان کا خدا اس سے دیکھ رہا تھا کہ یہ پیش جو اس کو پیش کر رہی ہے اپنا آپ، یہ عورت، کیا یہ اسے ایکسپٹ کرتا ہے؟ آج بہت سی برائیاں ہماری زندگی میں ہیں اور ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم لے رہے ہیں، خدا کے خوف کو نہیں دیکھ رہے. اور وہ آزمائش سے جب یوسف نکلا تو پھر کہاں قید میں ڈالا گیا، لیکن اس نے اس بات کو رد کیا، اس دولت کو رد کیا، اس عزت کو رد کیا، اس سارے باتوں کو رد کیا، لیکن اس نے خدا کو قبول کیا. سب چیزوں کو رد کر کے اس نے خدا کو قبول کر لیا. اور خدا کے خوف نے پھر کیا ہوا، اس جیل سے اسے آزاد کیا اور اسی ملک کا اسے حاکم بنا دیا گیا، وزیر اعظم بنا دیا گیا. اسے دولت بھی ملی، اسے عزت بھی ملی، اسے کپڑے بھی ملے، اسے گھر بھی ملا، اسے سب کچھ خدا کی طرف سے ملا. اس نے خدا کے خوف کو مانا، خدا کے کلام کو مانا. آج ہم خدا کے خوف کو نہیں مانتے، ہم خدا کے کلام کو نہیں مانتے. ہم صرف اور صرف اپنی ہی بات کو مانتے ہیں کہ ہم دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم زمینی عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن زندگی کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. یہ دو چیزیں تو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت، عزت، لیکن آگے لکھا ہے حیات، زندگی کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے، اور جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، اس کے قوانین میں اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے، تو کیا لکھا ہے؟ اس کو اجر ملتا ہے. اجر خداوند کی طرف سے ہے، بحالی خداوند کی طرف سے ہے، خوشی اور شادمانی خداوند کی طرف سے ہے. اور لکھا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. یہ بھی اچھا نہیں کہ، اور لکھا ہے کہ یہ اچھا نہیں کہ انسان کی روح علم سے خالی رہے. کلام میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں کہ یہ اچھا نہیں کہ انسان کی روح علم سے، بولا علم سے، لیکن خالی نہیں، بڑیاں گلاں بھری ہیں. زمینی بہت سی باتیں ہماری زندگی میں بھری ہیں، علم کی نہیں. علم کیا ہے؟ کہ مبارک ہے وہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر، یہ ہے علم جو زندگی کا اجر ہے، جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، سلامتی بخشتا ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے مبارک منہ سے فرمایا، پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں تم کو انعام میں مل جائے گی. دولت، عزت، شہرت، بنگلے، گاڑیاں، ہر چیز جو تم مانگو گے تمہیں انعام میں مل جائے گی. لیکن ہم انعام نہیں چاہتے، بلکہ ایسے کیا ہوتا ہے؟ ہونا چاہتے ہیں. ہونے والا شخص کبھی قائم نہیں رہتا. کلام میں لکھا ہے مثال بڑی ہے.